عمر. اگلی وجہ کیا؟ عمر میں زیادہ ہو. جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے حضرت علی کی عمر تھی 28 سال. حضرت علی کی عمر 28 سال. اگر آقا علی کو مصلی پہ کھڑا کر دیتے ہم تو مان لیتے مسلمان جو ہوئے. اس کی طرح تھوڑے ہیں. بولو نا. اگر آقا جسے بھی کھڑا کر دیتے ہم تو مان لیتے مومن جو ہوئے, مسلمان جو ہوئے, سنی جو ہوئے. 28 سال عمر علی کی, اگر آقا اسے کھڑا کر دیتے, حضرت علی کو کھڑا کر دیتے ہم مان لیتے. لیکن کافر کہتے اللہ نبی کو آزمائے 40 سال. اللہ نبی کو تو آزمائے 40 سال. اس نبی کا جانشین بنے 28 سال والا. نبی تو محنت کرے 40 سال, نبی تو ریاضت کرے 40 سال, نبی تو عبادت کرے 40 سال, نبی تو غار حرا میں بیٹھے 40 سال تک. اس نبی کے خلافت کے لیے, اس نبی کی جانشینی کے لیے علی 28 سال والا اتنا باکمال ہو گیا کہ نبی سے بڑھ گیا. اللہ نے ترتیب یوں رکھی, 40 سال کے بعد نبوت ملی, خلافت ابو بکر کو ملی, عمر 40 سال سے زیادہ, خلافت عمر کو ملی, عمر 40 سال سے زیادہ, خلافت عثمان کو ملی, عمر 40 سال سے زیادہ. اب جو خلافت علی کو ملی عمر 40 سال سے زیادہ. میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں آپ کو؟ آ رہی ہیں سمجھ آ رہی؟ اگلی وجہ کیا ہے؟ حسن. اگلی وجہ حسن. بولتے نہیں. اگلی وجہ کیا؟ میں آپ کی فرمائشوں کی جانب بھی آؤں گا اگر ہمت رہی تو. اگلی وجہ حسن. اگر عمر میں بھی سب برابر, تقوی میں بھی سب برابر, علم میں بھی سب برابر, قاری ہونے میں بھی سب برابر, تو اب دیکھو کہ حسین کون ہے. اور ابو بکر ایسا حسین ہے, ابو بکر ایسا ہنسی ہے, ایسا ہنسی ہے. جب غار سور سے نکلے, ام معبد کی جھونکڑی پہ پہنچے, وہاں سے نکل کر قبا کے مقام پہ پہنچے, لوگ آتے پہلے ابو بکر کو ملتے پھر حضور کو ملتے. علماء بیٹھے ہیں, بخاری سے پڑھ رہا ہوں, پہلے لوگ آتے پہلے ابو بکر کو ملتے پھر بھول گئے, بھول گئے ان میں سے نبی کون ہے, بھول گئے. نبوت کا ایسا عکس پڑا صدیق کے چہرے پر. نبوت کا ایسا کیوں پڑا؟ جب سانپ نے ڈنگ لگایا تھا نا تو وہ ڈنگ ایڑی سے چلا, ڈنگ ایڑی سے رکا نہیں, پنڈلی میں آیا, پنڈلی سے چلا, ران میں آیا, ران سے چلا, سینے میں آیا, سینے سے چلا, چہرے میں آیا, چہرے سے چلا, آنکھ میں آیا. جب آنکھ سے آیا تو آنکھ سے قطرے نکلے, چہرے نبوت پہ گرے. آقا اٹھے, تفصیلات والا بندہ نہیں, توجہ, آقا اٹھے, اپنا لعاب دہن صدیق کی ایڑی پہ لگایا. یہ لعاب دہن تریاک تھا اس زہر کا, اس نے وہاں وہاں جانا تھا جہاں جہاں زہر گیا. وہ زہر آنکھ تک گیا. یہ آقا کا لعاب تریاک تھا, اس نے بھی وہاں وہاں جانا تھا جہاں جہاں زہر گیا. آقا کا لعاب دہن نبوت کی زبان سے نکلا ہوا پانی ایڑی سے چلا, پنڈلی میں آیا, پنڈلی سے چلا, ران میں آیا, ران سے چلا, سینے میں آیا, سینے سے چلا, چہرے میں آیا, چہرے سے چلا, آنکھ میں آیا, آنکھ چمک اٹھی, آنکھ نبوت کے پانی سے روشن ہو گئی, چہرہ نبوت کے پانی سے روشن ہو گیا. لوگ بھول گئے اسے ملنا ہے یا اسے مل. خلافت کی اصل وجہ چچا زاد ہونا نہیں. بولو 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 بولو. خلافت کی اصل وجہ چچا ہونا نہیں, داماد ہونا نہیں. اور سنو, ابو بکر, ہائے 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 ہائے, میموری کارڈ فل ہو گیا تو چھوڑ دیتا ہوں. بلوٹوتھ آن ہے, بلوٹوتھ آن ہے, توجہ رکھیے گا. ابو بکر, کیا ابو بکر, بکر, یہ جو لفظ بکر ہے
با کاف را، با کاف. یہ عربی میں جہاں آ جائے مانا پہلا. بولو بولو بولو. عربی میں جہاں آ جائے مانا پہلا، مانا آغاز، مانا ابتدا، مانا اولیت، مانا شروع. جیسے آقا کا نام ہے محمد صلی اللہ. کیا مانا؟ تعریفوں والا. کیا مانا؟ کیا مانا؟ سارے بولو کیا مانا؟ اللہ اس کرسی سے اٹھا کر آپ کو اچھی کرسی دے دے گا. کیا مانا؟ کیا مانا؟ تعریفوں والا. تعریفوں والا. اب دشمن بھی کہتا ہے محمد تعریفوں والا. کیا کہتا ہے؟ تعریفوں والا. تعریفوں والا محمد تعریفوں والا. کسے کہتے ہیں محمد؟ جس کے اٹھنے کی تعریف، بیٹھنے کی تعریف، سونے کی تعریف، جاگنے کی تعریف، اوڑھنے کی تعریف، پینے کی تعریف، کھانے کی تعریف، آنے کی تعریف، جانے کی تعریف، ہجرت کی تعریف، معراج کی تعریف، سواری کی تعریف، مزاج کی تعریف، ازواج کی تعریف، اصحاب کی تعریف، براق کی تعریف. جس کے ایک ایک عمل کی تعریف، ناک کی تعریف، کان کی تعریف، حسن کی تعریف، چہرے کی تعریف، زلف کی تعریف. کہتے ہیں محمد. یہودی کہے میں تعریف نہیں کرتا. کس کی؟ محمد کی. اتنی میں ایڈریس دو گھر آ کے سمجھاؤں. یہودی کہے میں تعریف نہیں کرتا. کس کی؟ خود تو کہہ رہا ہے تعریفوں والا. کہہ تو رہا ہے تعریفوں والا. عیسائی کہے میں تعریف نہیں کرتا. مجوسی کہے میں تعریف نہیں کرتا. ہندو کہے میں تعریف نہیں. کس کی نہیں کرتا؟ کہتا ہے محمد کی. تعریفوں والے کی تعریف نہیں کرتا. علاج کرا اپنے دماغ کا. چپ رہو گے میں مائک اسی لمحے چھوڑ دوں گا. میں لفظ ضائع کرانے کا عادی نہیں ہوں. محمد محمد تعریفوں والا. تو کس کی تعریف نہیں کرتا؟ کہتا ہے محمد کی. ہے تعریفوں والا. ابو بکر پہلا. بکر پہلا. تو کسے نہیں مانتا؟ کہتا ہے ابو بکر کو. کیا نہیں مانتا؟ پہلا. کسے؟ پہلے کو. کہتا ہے میں نہیں مانتا. کسے؟ ابو بکر کو. کیا نہیں مانتا؟ کہتا ہے پہلا نہیں مانتا. کسے؟ پہلے کو. میں نے کہا علاج کرا پھر اپنے دماغ کا. یہ تو پہلا ہے. واپس سے بولو نا. یہ تو آپ نے سن رکھا ہے. علی نے پہلے کلمہ پڑھا، زید نے پہلے کلمہ پڑھا، ختیجہ نے پہلے کلمہ پڑھا، ابو بکر نے پہلے کلمہ پڑھا. میں نے کہا تقسیم کر سکتے ہو کہ غلاموں میں زید نے پڑھا، عورتوں میں ختیجہ نے پڑھا، بچوں میں علی نے پڑھا، مردوں میں ابو بکر نے پڑھا. میں نے کہا یوں تقسیم کر لو. تول نہیں سکتے ہو. نہیں سمجھے؟ نہیں تول. زید غلام ہے. غلام آقا کی مانے. کمال کیا ہے؟ علی بھائی ہے. چھوٹے بھائی نے بڑے کی مانی. کمال کیا ہے؟ ختیجہ بیوی ہے. بیوی شور کی نہیں مانے گی. کس کی مانے گی؟ کمال کیا ہے؟ کمال تو اس کا ہے. نہ بھائی ہے، نہ چچا ہے، نہ چچا زاد ہے، نہ نوکر ہے، نہ غلام ہے، نہ کوئی اور مجبوری ہے. عرب کا تاجر ہے. کلمہ سنتا ہے، پڑھ کے محمد کے قدموں میں آ جاتا ہے. جلدی رہے بات. ہائے ہائے توجہ ہو تو اگلی بات کروں. میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں. ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور گھر میں نہیں، فیصل آباد کے سٹیج پہ کھڑے ہو کے بات کر رہا ہوں. جب آقا نے کہا نا علی کو علی کلمہ پڑھ، ہے بچہ، ہے اس کے گھر جو کہہ رہا ہے. آقا پرورش کر رہے ہیں. ہے اس کے گھر جس نے کہا کلمہ پڑھ. تو علی نے کہا میری کتابوں پہ یقین نہ ہو تو وہ اپنی کتابیں اٹھا لے. علی نے کہا بھائی جان میں پہلے ابا سے پوچھ لوں. پہلے ابو طالب سے پوچھنے گئے. ابو طالب نے کہا بیٹا نہ تجھے کہتا ہوں پڑھ، نہ یہ کہتا ہوں نہ پڑھ، جیسے تیری مرضی. جیسے تیری مرضی.
اور ابو طالب نے کیا پرورش کرنی تھی آقا کی؟ ابو طالب نے کیا پرورش کرنی تھی آقا کی؟ ابو طالب کے بچے زیادہ تھے، خود غریب تھے. علی کو بھیجا آقا کے گھر پرورش کے لیے، عقیل کو بھیجا عباس کے گھر پرورش کے لیے، جعفر کو بھیجا نوفل کے گھر پرورش کے لیے. طالب بچپن میں ہی فوت ہو گیا تھا، اور وہ بھی جب تک زندہ رہا ایک بھائی کے گھر پرورش پاتا رہا. توجہ ہے دوستو؟ بہرحال میں ابو بکر کی بات کر رہا تھا. ابو بکر پہلا جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، ابو بکر. جب سب سے پہلا صحابی کہلایا، ابو بکر. جس نے سب سے پہلے مومن ہونے کا اعزاز پایا، بولتے رہو گے تو بات بنے گی. ابو بکر. جو ہجرت میں سب سے پہلے ساتھ چلا، ابو بکر ہے. جس نے سب سے پہلے اسلام کی تاریخ میں کعبے میں خطبہ دیا، ابو بکر ہے. جس نے 40,000 دینار آقا کے قدموں پہ سب سے پہلے رکھے، ابو بکر ہے. جس نے بلال کو آزاد کرایا، ابو بکر ہے. جس نے عامر بن مغیرہ کو آزاد کرایا، ابو بکر ہے. نبوت چل کے جس کے دروازے پہ گئی ہے، ابو بکر ہے. آقا کو جس نے اپنے کندھے پہ اٹھایا ہے، ابو بکر ہے. جو غار میں سب سے پہلے داخل ہوا ہے، ابو بکر ہے. جو غار میں سب سے پہلے باہر آیا ہے، ابو بکر ہے. جسے قرآن نے ثانی اثنین کہا ہے، ابو بکر ہے. جسے قرآن نے والذی جاء بالصدق کہا ہے، ابو بکر ہے. جسے قرآن نے اذ یقول لصاحبہ کہا ہے، ابو بکر ہے. جسے قرآن نے والذی جاء بالصدق کہا ہے، ابو بکر ہے. جسے قرآن نے اولئک المتقون کہا ہے، ابو بکر ہے. جس نے آقا کو کندھے پہ اٹھایا ہے، ابو بکر ہے. جس نے آقا کو اپنی گود میں سلایا ہے، ابو بکر ہے. جس نے سانپ کا ڈسنا برداشت کیا ہے، ابو بکر ہے. جس نے آقا کو نہیں جگایا ہے، ابو بکر ہے. جس کی ایڑی پہ آقا نے اپنا لعاب لگایا ہے، ابو بکر ہے. جو ام معبد کی جھونپڑی پہ پہلے پہنچا ہے، ابو بکر ہے. جو قبا کے مقام پہ پہلے پہنچا ہے، ابو بکر ہے. جس نے قبا کے مقام پہ پہنچ کر آقا پر چادر تان دی ہے، ابو بکر ہے. جو قبا کے مقام پر آقا پر سائبان بن کے کھڑا ہو گیا ہے، ابو بکر ہے. جس نے قبا کی پہلی اینٹ رکھی ہے، ابو بکر ہے. جس نے ریاض الجنہ کا ٹکڑا خرید کے دیا ہے، ابو بکر ہے. جس نے مسجد نبوی کی پہلی اینٹ رکھی ہے، ابو بکر ہے. جو بدر کے میدان میں پہلے آیا ہے، ابو بکر ہے. جو بدر کے میدان میں خیمے کے اندر آقا کو سجدے کی حالت میں گلے لگاتا ہے، ابو بکر ہے. جس نے صلح حدیبیہ کا مشورہ دیا، ابو بکر ہے. جس نے عثمان بن عفان کو روانہ کروایا ہے، ابو بکر ہے. جس نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہے، ابو بکر ہے. جو فتح مکہ میں ساتھ آیا ہے، ابو بکر ہے. جو غزوہ خندق میں ساتھ کھڑا رہا ہے، ابو بکر ہے. جس نے نبی کی زندگی میں نمازیں پڑھائی ہیں، ابو بکر ہے. آقا نے جسے اپنے مسلح کا وارث بنایا ہے، ابو بکر ہے. نبی کی وفات کے بعد جس نے امت کے ایمان کو سنبھالا ہے، ابو بکر ہے. جس نے مسکرین زکوٰۃ کا خاتمہ کیا ہے، ابو بکر ہے. جس نے مسلمہ کذاب کا خاتمہ کیا ہے، ابو بکر ہے. نبی کے بعد روزے میں پہلے سونے والا ابو بکر ہے. نبی کے بعد روزے سے پہلے اٹھنے والا ابو بکر ہے. جنت کے 8 دروازے جسے اپنی طرف پکاریں گے، ابو بکر ہے. اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آقا جس کا نامہ اعمال پیش کریں گے، ابو بکر ہے. آدم سے عیسیٰ تک تمام امتیں باہر ہوں گی، جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا ابو بکر. کون ابو بکر؟ کون ابو بکر؟ توجہ ہے. پہلا، بولو بولو، پہلا ابو بکر. پہلا، سارے محبت سے بولو. پہلا مومن، وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی. نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے. وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے. فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کم تھا. میرا یہ جملہ شاید آپ نہ سمجھو، لیکن وہ بڑا وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی. نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے. وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے. فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کم تر، نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ.
नबियों से कमतर। नबी कौन? नबियों से कमतर, इमामों से आला, मोहम्मद से हरदम वफा करने वाला। बशर की शराफत का मेयार ठहरा, सदाकत का ऊंचा वो मीनार ठहरा। वो चलता हुआ एक बाबे हरम था, वो सारे का सारा था कुरान जैसा, खुदा के था एक एक फरमान जैसा। खुदा उस पे राजी हुआ, वो खुदा पर कहें कुदसी आमीन उसकी दुआ पर। वो ईसानी यसने का है मुखातिब, उसी के लिए हैं बड़े सब मरातिब। झुकाता था नजरें उमर उसके आगे, खड़ा हो के शाम सहर उसके आगे। वो कितना बड़ा है खुदा जानता है, वो कैसे बना है खुदा जानता। थकते नहीं गए? थक गए तो मुझे बताना, मैं बैठ के बयान कर लूंगा। नहीं लोगों, मैं अबू बकर की बात कर रहा हूं। 3 चीजें प्यारी हैं हर एक को। हकीम हबीबुल्लाह साहब, 3 चीजें प्यारी हैं हर एक को। पहले नंबर पर जान। क्या? जान। दूसरे नंबर पर औलाद, तीसरे नंबर पर माल। जान, औलाद, माल, ये 3 चीजें प्यारी हैं। मेरा दावा है इन तीनों चीजों को अबू बकर से बढ़ के किसी ने नबुव्वत पे निसार नहीं किया। मैं अपने दावे में दलील दूंगा। जान, माल, जान, औलाद और माल, बस ठीक है। तवज्जो से सुनिएगा, तवज्जो से। जान प्यारी, जान प्यारी। जब आका ने पहली बार हरमे काबा में खड़े होके कहा कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, पढ़ लो कामयाब हो जाओगे। अबू जहल, उतबा, शैबा, मुशरिकीन मक्का सरदार मारने आए, दौड़ के आए, लाठियों से मारा, नेजों से मारा आका को। बर्छियां थी उनके पास, लाठियां थी, पत्थर थे, और एक मारने वाला नहीं था। सरदार भी थे, गुलाम भी थे, बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, छोटे भी थे, बड़े भी थे। तवज्जो से सुनना। मैं ये इंतजामिया से गुजारिश करूंगा कि जितने इंतजामात हो चुके हैं उन्हीं पे इक्तिफा करें, बाकी सुबह कर लेंगे इंशाअल्लाह। तवज्जो। जान प्यारी, मार रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं। अबू बकर दौड़ते हुए आए और आका के ऊपर आकर लेट गए। आका नीचे जमीन पर है, वो मार रहे हैं। अबू बकर दौड़ता हुआ आया और आका के ऊपर आकर लेट गया। दारे अरकम के अफराद आए, उन्होंने आका को निकाला, लेके चले गए। अबू बकर बच गया। उन मुशरिकीन ने अबू बकर की साइड पलटी, अबू बकर को सीधा किया और अब मारना शुरू कर दिया। लाठियों से मारा, बर्छियों से मारा, जूतों से मारा, पत्थरों से मारा, आंख से लहू, नाक से लहू, कान से लहू, चेहरे से लहू, रुखसारों से लहू। हजरत अबू बकर की बीवी कहती है कि जब घर लाया गया इतना तशद्दुद हो चुका था कि हम बालों को हाथ लगाते तो बाल हाथों में आ जाते। इतना तशद्दुद किया। बस सिद्दीक अकबर पे तबर्रा करने वाले बेहयाओ, देखो सिद्दीक नबुव्वत पे निसार हो रहा है। देखो सिद्दीक हुसैन के नाना से कितनी मोहब्बत करता है। देखो सिद्दीक ज़हरा के बाबा से कितनी मोहब्बत करता है। मारा, बर्छियों से मारा, बेहोश हो गए। जब सिद्दीक अकबर बेहोश हुए, वो भाग गए, कहने लगे बनु तमीम का ये ताजिर है, वो बनु तमीम के लोग आके हमसे बदला लेंगे। दौड़ गए, रिश्तेदार आए, उन्होंने अबू बकर को उठाया, घर ले गए। अबू बकर बेहोश हैं, मां दूध का प्याला लेके खड़ी है, शहद लेके खड़ी है, पानी लेके खड़ी है। अभी होश में आए मैं दूध दूं, होश में आए मैं शहद दूं, होश में आए मैं खून साफ करूं, होश में आए मैं मरहम पट्टी करूं। काफी देर के बाद चचा खड़ा है, मामू खड़ा है, भाई खड़े हैं, औलाद खड़ी है, मां खड़ी है। थोड़ी देर के बाद होश में आए, होश में आए। मां ने कहा बेटा शुक्र है तू होश में आ गया, दूध पी, शहद पी, पानी पी। अबू बकर कहते हैं मां नहीं, दूध नहीं पीऊंगा, शहद नहीं पीऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा जब तक महबूब का चेहरा नहीं देख लेता।
ماں کہتی ہے بیٹا ہمیں کیا پتا اس کا، ہم تو اسے جانتے نہیں، اسے مانتے نہیں، جس کی محبت میں اتنا مارا تجھے، تو تو بالکل گیا تھا دنیا سے، پھر اسی کی بات کر رہا ہے، پھر اسی کی بات کر رہا ہے، ہمیں نہیں پتا وہ کہاں رہتا ہے، کہاں ہوگا اس وقت۔ ابو بکر کہتے ہیں ماں یہ 2 پچھلی گلیاں چھوڑ کے ایک عورت رہتی ہے ام جمیل، اس کے پاس جا، اسے پتا ہے آقا اس وقت کہاں ہے۔ ماں گئی ام جمیل کے پاس، پھر واپس آئی، کہا ام جمیل کہتی ہے مجھے نہیں پتا۔ ابو بکر کہتے ہیں وہ راز رکھ گئی ہے، اسے جا کے کہے ابو بکر بلا رہا ہے۔ ماں پھر گئی، ام جمیل آئی، ام جمیل آ کے کہتی ہے ابو بکر تیری ماں کو بتا دوں؟ کہتے ہیں بتا دو، بتا دیا۔ ابو بکر کہتے ہیں مجھے لے چلو، مجھے آقا کے قدموں میں لے چلو۔ ماں کہتی ہے تیرا یہ حالت، ایک ایک عضو سے خون آ رہا ہے، آنکھ سے خون، چہرے سے خون، لبوں سے خون، لب پھٹے ہوئے ہیں، دانت ٹوٹے ہوئے ہیں، یہ حالت ہے تیری۔ کہتے ہیں مجھے محبوب کے پاس لے چلو۔ کہا اس وقت خون صاف کر لے۔ کہنے لگے میں خون بھی نہیں صاف کروں گا۔ ایک ہاتھ ماں کے کندھے پہ رکھا، ایک ہاتھ ام جمیل کے کندھے پہ رکھا، اور پتھروں سے چل کے آقا کے قدموں پہ جا کے جا رہا ہے۔ دروازے پہ دستک دی، آقا نے دروازہ کھولا، کہا ابو بکر تو؟ جان، پہلی چیز جان نچھاور کر دی، کہنا سبحان اللہ۔ دوسری چیز اولاد، حضرت شاہ جی دوسری چیز اولاد، بڑی محبت سے سنیے گا، ہجرت کی رات ہے۔ دوسری چیز اولاد، اولاد پیاری ہوتی ہے۔ ہجرت کی رات ہے، ابو بکر نے کہا اسماء 8 سال کی بچی، اسماء 8 سال کی بچی، اولاد والو، بچیوں والو، 8 سال کی بچی۔ اسماء غار میں کھانا پہنچانا ہے۔ اسماء نے کھانا لیا، ستو ہے، جو ہے، کیسے لے کے جاؤں؟ توجہ ہے دوستو، انہیں کیسے لے کے جاؤں؟ چھپا کے لے کے جانا ہے۔ اسماء نے اپنے سر سے دوپٹہ اتارا، اسے پھاڑا، 2 حصوں میں کیا، ایک حصہ سر پہ رکھا، ایک حصے میں کھانا باندھا۔ میں نے اپنی تصورات میں اسماء سے پوچھا اسماء دوپٹہ پھاڑ رہی ہے؟ کہتی ہے آقا کے لیے پھاڑ رہی ہوں۔ میں نے کہا دوپٹہ پھاڑ رہی ہے، اپنا 2 حصوں میں کر رہی ہے، کہتی ہے آقا کے لیے پھاڑ رہی ہوں، اور کیوں نہ پھاڑوں، دیکھ تو صحیح، غار میں بھی میرے آقا کے لیے میرا بابا اپنی چادر پھاڑ رہا ہے۔ وہ چادر پھاڑ پھاڑ کے سوراخ بند کر رہا ہے۔ یہاں اسماء دوپٹہ پھاڑتی ہے، کھانا بند کیا، ابھی لے کے جانے کی تیاری کرنے لگی۔ ایک بات آ گئی، اجازت ہو تو بات لمبی تو نہیں ہو؟ کتنا ٹائم جی؟ ٹائم ہے ابھی؟ ہے کچھ ٹائم؟ میں بس کوشش کروں گا کہ 10 منٹ سے اوپر بات نہ جائے۔ یہ ہجرت کی رات تھی، یہ ہجرت کی رات تھی، ہجرت کی رات۔ جب آقا نے کہا علی تو بستر پہ سو جا، علی تو بستر پہ، علی تو بستر پہ، ارے اسے بھی مان جو بستر پر ہے۔ نہیں، اسے بھی مان جو بستر پر ہے، اسے کیوں نہیں مانتا جس کی گود بستر بنا ہوا ہے؟ اسے بھی مان جو آقا سے بیٹی لے رہا ہے، اسے کیوں نہیں مانتا جو بیٹی دے رہا ہے؟ اسے بھی مان نبوت چل کے جس کے دروازے پر آئی ہے، اسے بھی مان، توجہ، اسے بھی مان جو نجف میں سو رہا ہے، اسے کیوں نہیں مانتا جو روضہ اقدس میں سو رہا ہے؟ بہرحال کہنے یہ چلا تھا، آقا نے کہا علی بستر پہ سو جا، علی بستر پہ، حضرت علی سو گئے۔ میں نے ہاتھ باندھ کے عرض کی علی المرتضیٰ جی آپ سو گئے، اتنی میٹھی نیند سوئے؟ حضرت علی کہتے ہیں مجھے ایسی نیند آئی نہ اس سے پہلے کبھی آئی نہ اس کے۔ وہ ایک بکنے والا بکتا ہے، کہتا ہے موت کا بستر تھا، میں نے کہا بے حیا نہ بن، موت کا نہیں نبوت کا بستر۔ کس کا بستر تھا؟ نبوت کا بستر تھا۔
میٹھی نیند سوئے، میٹھی نیند سوئے. میں نے کہا علی المرتضیٰ جی آپ ایسے سوئے، ایسے سوئے، باہر دشمن آپ شیر خدا. باہر دشمن، باہر ننگی تلواریں، آپ صاحب ذوالفقار، آپ کو ساتھ جانا چاہیے تھا، آقا کو چھوڑ کے پھر آ جاتے. حضرت علی کہتے ہیں مجھ سے نہ پوچھ، جس نے سلایا اس سے پوچھ. میں نے، میرے جملے ضائع نہ کرنا، بڑا دکھ ہوگا. میں نے کہا مولا تجھ سے پوچھتا ہوں، تجھ سے پوچھتا ہوں علی کو کیوں سلایا؟ مولا باہر دشمن تھے، سمجھنا. میں نے کہا مولا باہر بدماش تھے. میں نے کہا مولا باہر تلواریں تھیں. مولا باہر مشکل تھی. باہر مشکل تھی. اللہ نے کہا اسی لیے تو میں نے سلایا کہ مشکل تھی. کوئی یہ نہ کہے علی نے مشکل سے نکالا. میں نے علی کو سلا کر ساری کائنات کو بتلا دیا. کائنات والوں ہوشیار، مشکل کشا میں اللہ، حاجت روا میں اللہ، داتا میں اللہ، دستگیر میں اللہ، غوث اعظم میں اللہ. جس نے علی کو سلا دیا، نبی کو بچا لیا، صدیق تک پہنچا دیا. توجہ ہے دوستو. اب اسماء کھانا باندھتی ہے، بات مشکل تو نہیں ہوگی. اسماء کھانا باندھتی ہے، کھانا باندھ کے لے کے جانے لگی. دروازے پہ دستک ہوئی. ابو جہل پہنچ گیا تھا، کیونکہ ابو جہل نے کہا لوگوں اگر نبی کو ڈھونڈنا چاہتے ہو نا تو صدیق سے پتہ چلے گا. کس سے پتہ چلے گا؟ اس دور کے کافر کو یہ بات پتا تھی نبی وہاں ہوگا جہاں صدیق ہوگا. نبی وہاں ہوگا جہاں ادھر اسماء کھانا باندھ رہی ہے، ادھر دروازے پہ دستک ہوئی. اسماء نے کھانا رکھا. میں نے کہا اولاد واری. میں یہ بات یہ کر رہا تھا صدیق نے اولاد واری. اسماء گئی دروازے پہ پتہ کرنے. ابو جہل کہتا ہے اسماء تجھے پتا ہے تیرا بابا کہاں ہے؟ تجھے پتا ہے تیرا بابا کہاں ہے؟ اسماء کہتی ہے ہاں پتا ہے. صدیق کی بیٹی ہے، سچے کی بیٹی ہے. کہتی ہے مجھے پتا ہے. وہ کہتا ہے بتا. کہتی ہے نہیں بتاتے. کہتا ہے بتا. کہتی ہے نہیں بتاتی. اولاد والو صدیق کی 8 سال کی اسماء. ابو جہل نے زور کا تماچا مارا. ادھر تماچا لگا، دوسری جانب سے دیوار لگی. دیوار سے رگڑ کھا کے نیچے گری. جب رگڑ دیوار سے لگی بالی اڑ گئی، اٹک گئی. بالی کانوں سے ٹوٹ گئی، نیچے گری. نیچے نوکدار پتھر تھا، اس پتھر پہ پیشانی لگی. خون بہنے لگا. چہرے سے خون، کان سے خون، پیشانی سے خون. دوسری طرف تماچے کا نشان ہے. اسماء اندر آئی. ابو جہل بھاگ گیا. آ کے روئی نہیں، چلائی نہیں، چولہے سے راکھ لی، مرہم پٹی کر دی. پھر کھانا اٹھایا. چھپ چھپا کے غار میں پہنچتی ہے. ابو بکر دیکھتے ہیں اسماء کے چہرے سے خون آ رہا ہے. اسماء پٹی باندھی ہوئی ہے، چہرے پہ تھپڑ کا نشان ہے. صدیق اکبر پوچھتے ہیں اسماء کیا ہوا؟ اسماء کہتی ہے بابا راستے میں مشرکین مکہ کا سردار ملا تھا. پوچھتا ہے پتہ ہے تجھے تیرا بابا کہاں ہے؟ میں نے کہا ہاں پتہ ہے. کہتا ہے بتا. میں نے کہا نہیں بتاتی. کیا ہوا پھر؟ بابا اس نے زور کا تماچا مارا، میں گر گئی، بالی گری، خون آیا، چہرے پہ تماچے لگے ہیں. بابا صدیق اکبر واہ تیری جرت کو قربان کر دوں، تیری جرت پہ ساری کائنات کی جرتوں کو، ہمدردیوں کو قربان کر دوں. صدیق ساری کائنات کی وفاؤں کو تیری وفا پہ قربان کر دوں. صدیق ساری کائنات کی یاریوں کو تیری یاری پہ قربان کر دوں. صدیق ساری کائنات کی دوست